اسی طریقے سے بھاگیں، زندگی بچانے کے لیے بھاگنا بالکل جائز ہے. ہو سکتا ہے کچھ مائیں کہیں کہ آپ بچوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ گھر سے بھاگ جاؤ، بالکل بھاگ جائیں. اگر کسی گھر میں آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اگر کسی گھر میں آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور عزت سے مراد چھوٹے بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے، اگر ان کو سیکشول ہراسمنٹ ہو رہی ہے، سیکشول ابیوز ہو رہا ہے، وہ وہاں سے بھاگ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ان گھروں سے ضرور بھاگ جائیں جہاں ماموں جو ہے، سگا ماموں بچیوں کو سیکشولی ابیوز کر رہا اور ماں کہے کہ باپ کو مت بتانا، وہ میرے بھائی سے ملنا مجھے چھوڑ دے گی. میں ایسی ایک بچی کو جانتی ہوں جو اپنے سگے ماموں سے ابیوز ہوئی، اور اس نے بعد میں خودکشی کر لی 16 سال کی عمر میں، کیونکہ کچھ لوگ اس کا رشتہ لے کر آ رہے تھے. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو بتا سکتی کہ شی ہیز بین ابیوزڈ. وہ پسند بھی تھا اسے کہ یہاں پہ اس کی شادی ہو، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس نے 17-18 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کر لی. اور ظاہر ہے کہ اس کی والدہ اس کی قاتل ہے، اس کے ماموں اس کے قاتل ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ضرور پوچھے گا. تو آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے بھاگنا سیکھنا ہے، یا آپ کی ضرورت ہے. جو ابیوزر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں رونا نہیں، آواز نہ نکلے، کسی کو مت بتانا، آپ نے بتانا ہے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے جدھر سے مدد ملے، ان کو نہیں جو الٹا آپ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس معاملے میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اور ایسے بچے جو اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، وہ بالکل بھی آوارہ یا گستاخ نہیں ہیں، وہ نافرمان بھی نہیں ہیں. ان کا حق تھا، انہوں نے وہ استعمال کیا ہے. اور اب یہ شیم کرنے کا بچوں کو کلچر ختم ہونا چاہیے. ایک انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی بچائے. اب باری آتی ہے والدین کی. والدین کیا کریں؟ سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ اگر پیرنٹس سے کچھ ایسا ہو گیا، انسان ہے، غلطی ہو گئی کیونکہ انہوں نے غلط چیزیں سیکھی تھیں، تو آپ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھا اپنے لیکچر میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کور وہ کریں گی ابھی، کہ کس طریقے سے پیرنٹس کام کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ خود کسی زمانے میں ابیوز کا شکار ہوئے اور اب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے وہی کریں گی، تو آپ اس کو سیکھ سکتی ہیں. اور دوسرا، اللہ کی محبت پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ اس کو رستے دکھا دیتا ہے. سب سے پہلے سنت پہ عمل کرنا شروع کریں. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حرام ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ کرنا، ان سے رک جائیں. پھر جو کچھ انہوں نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ کریں، اپنے بچوں کو سلام کریں، اپنے بچوں کو بوسہ دیں، ان سے اچھی بات کریں، ان کو تحفے دیں چھوٹے موٹے، جیسے موسم کا پھل، نیا کھانا پکا کے کھلا دیا، کپڑے لے کر آئیں تو کہا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی، تو ان کو چیئر اپ کریں. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلق پہ اس طرح کام کریں کہ وہ آپ کو اپنی ہر بات بتائیں، اور ایکسپرٹس کی ہیلپ لیں. اس کے ڈفرینٹ طریقے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سیشن میں پتہ لگیں گے. ان کو سیکھیں، بار بار سیکھیں، چونکہ وہ عملی باتیں ہیں تو ہو سکتا ہے ایک بار سننے سے آپ بھول جائیں. ان کو بار بار کریں. اور اسی طریقے سے پیرنٹنگ پہ اچھی کتابیں پڑھیں. شادی کے بعد ماؤں کا تعلق کیوں کتاب سے ٹوٹ جاتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ان کو کتابیں پڑھنا جاری رکھنا چاہیے، ان کو ایسے ایکسپرٹ سے ملنا چاہیے یا ان کی سیکھنا چاہیے. بہت ساری ٹاکس تو آپ انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں، سیلف لرننگ بھی کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اچھی فرینڈز جو آپ کو بتاتی رہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے اپنے چیلنجز کو سالو کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر آپ ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ریز کیا ہے اور آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے مسائل سن کر یہ نہ کہیں کہ یقین نہیں آتا کہ کوئی والدین ایسا کر سکتے ہیں، بلکہ بچے پہ یقین کریں جو بتا رہا ہے، اور اس کو شیم نہ کریں کہ تم اپنے ماں باپ کے خلاف بولتے ہو. اور مل کر پوری سوسائٹی کا فرض ہے کہ ہم سب حلف الفضول کی اس اصول کو یاد رکھیں کہ سب مل کر مظلوم کی مدد کے لیے متحد ہو جاؤ ظالم کے سامنے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے لیے ہے جو انہوں نے 15 سال کی عمر میں ٹھان کر ہمیں بتایا، اور آخر تک اپنی اس اصول کو نبھایا. تو ہمارے پاس اب اسلام آ چکا ہے. اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم آج تک جو غلطیاں کرتے رہے ہیں ہم نے وہ چھوڑنی ہے. اگر ہمارے معاشرے میں بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی شریک ہیں. اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب تک اس معاشرے میں ایک بھی بچے کی زندگی خطرے میں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. چاہے ہم استاد ہوں، چاہے ہم والدین ہوں، چاہے ہم خود بہت اچھے استاد ہوں، ہم نے کبھی کسی بچے کے سر میں اٹھا کے نوٹ بک نہیں ماری ہو، لیکن ہمارے ارد گرد جیسے لوگ موجود ہیں تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے. اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ حلف الفضول اتنا پسند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسلام آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور اس کو جاہلیت کے زمانے میں بھی
کعبہ کے اندر لٹکایا گیا تھا، صرف اس لیے کہ عدل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. عدل یعنی جسٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، انجسٹس اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے یہ تمہارے درمیان بھی تم لوگوں کے اوپر بھی حرام کیا ہے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. یہ حدیث جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، حدیث قدسی ہے. اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر مظلوم کافر یا فاسق بھی ہے تو بھی اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. تو آپ نے اپنے ہی بچوں، اپنے خاندان کے یتیم بچوں، اپنے ہی اسٹوڈنٹس، اپنے ہی گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کے بچے، اپنی ہی گلی میں کھیلنے والے بچوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. اس کے ساتھ ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اپنے معاشرے میں ظالم کا ہاتھ روکنا ہمارا اجتماعی فرض ہے. آج آپ سب نے ہماری اس سیشن کو ممکن بنانے کے لیے جو تعاون کیا، سب اسپیکرز اور سب والنٹیئرز جنہوں نے ہمارے لیے مختلف قسم کی کام کیے، ٹیم ممبرز، آپ سب کا بے حد شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک لوگوں کے اس گروہ میں شامل کر لے جو اپنے معاشرے سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، دوسرے لوگوں انسانوں کی زندگی آسان بناتے ہیں، اور اسلام کا حقیقی رحمت کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے جو پرابلمز ہیں، آپ کے جو دلوں پر زخم ہیں، ان کے مرہم بنا دے، اور اللہ کرے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے دوسروں کو تکلیف دی ہے وہ اب اس بات کو سمجھ جائیں کہ ظلم نہیں کرنا اور اس سے توبہ کرنی ہے، اور اس سب کا اجر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حصے میں محفوظ کرے. یہ یقیناً آپ کا صدقہ جاریہ ہے جو جب تک باقی رہے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اس کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت پیشنس کے ساتھ سننے کے لیے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.